ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام طبرانی نے روایت فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم تخدمهم یقال لها بریرہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی خدمت کرنے والے ایک بریرہ تھے جن کی خدمت اہل بیت لیا کرتے تھے۔ ایک خاتون تھیں جو ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، اہل بیت رسول کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ تو فلقیا رجل فقال یا بریرہ غطی شعیفاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا، فرماتے ہیں کہ جو خادم ہوتے ہیں ان کے مسائل میں، جو باندیاں ہوتی ہیں ان کے مسائل میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ جو عورت کے مسائل ہوتے ہیں، پردے کے مسائل میں کچھ اس میں کمی ہوتی ہے، کچھ اس میں رخصت ہوتی ہے، خادم کے ساتھ کچھ رخصت ہوتی ہے، جو اس وقت یہ باندی لونڈی کنیز جسے کہا جاتا تھا اس وقت پر وہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر ایک خادمہ تھیں، وہ خدمت کرتی تھیں، چوٹی کا کچھ حصہ ان کے سر کے بال کا کھلا ہوا نظر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے سر کے بالوں کو ڈھانک لو اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اس سے بچا نہیں سکیں گے۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے قانون پر نہیں چلاؤ گی تو جان لو کہ تم اللہ کے رسول کے شفاعت سے بھی نہیں بچ سکو گی۔ یہ ان کا کہنا ہوا، ایک شخص کا کہنا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، وہ جاتی ہیں رسول اللہ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہیں، فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج یجر رداءہ محمرۃ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو سرکار اپنے حجرے مبارکہ سے نکلتے ہیں، آپ کے کاندھے پر جو چادر تھی وہ پھسلنے لگی تھی، اور انصار صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے غضب کو ان کی ادا سے پہچان لیتے تھے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تو ہم پہچان لیتے کہ سرکار کو کوئی بات ناگوار گزری ہے، ناراض ہو گئے ہیں سرکار، یا پھر سرکار کی چادر اگر زمین پر گرتی ہوئی ہمیں نظر آ جاتی، پھسلتی ہوئی ہمیں نظر آ جاتی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ضرور گزری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناگواری کا، ناراضگی کا اندازہ انصار صحابہ اکرام کو بہت جلد ہو جاتا تھا، اس لیے کہ انصار صحابہ بے حد رسول اللہ کا خیال کرنے والے صحابہ تھے، بے حد رسول اللہ سے الفت و محبت رکھنے والے صحابہ تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی باہر آئے، آپ کے دونوں رخسار مبارک جو ہے تمتما رہے تھے، لال ہو گئے تھے، سرخ ہو گئے تھے، اور انصار صحابہ فرماتے ہیں ہم ان سے پہچان لیتے تھے کہ سرکار کی ناراضگی ہے۔ تو فاخذنا السلاح ثم اتيناه فقلنا یا رسول اللہ مرنا بما شئت فوالذي بعثك بالحق لو امرتنا بامهاتنا وابائنا واولادنا لامضينا قولك فيهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ کسی نے ضرور رسول اللہ کو تکلیف پہنچایا ہے، اس تکلیف پہنچانے والے کو سبق دینے کے ارادے سے باہر نکل جاتے، اور باہر نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ ہاتھوں میں تلوار لے کر کے نکلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو آزردہ کیا، کون سی چیز نے آپ کو ناراض کیا، کس کی یہ جسارت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے؟ آپ حکم فرمائیں، خدا کی قسم اگر ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے تو ہم ان پر بھی آپ کا حکم جاری فرما دیں گے، ہمارے آل اولاد ہوں گے تب بھی ہم ان پر آپ کا حکم کو جاری فرما دیں۔ یعنی آپ حکم فرمائیں قتل کرنے کا تو ہم فوراً قتل کر دیں گے، اگر ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو، ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا، عرض کی، اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ رسول سوچئے کتنی ناراضگی کی بات ہوئی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا جب صحابہ نے اتنی بڑی بات کہی ہوگی، تو آخر وہ ناراضگی کا عالم کیا ہوگا، کتنی بڑی بات ان کو کہنے کی ضرورت پیش آ گئی، کس قدر رسول اللہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، سرکار ممبر پر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں سیدھے ڈائریکٹ سوال کرتا ہے، قال من انا، میں کون ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے بتا رہے میں کون ہوں، اس لیے کہ کہنے والے نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لن یغنی عنک من اللہ شیئا فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا، کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کوئی نفع نہیں دلا سکتے۔ اور آج کے وہابیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بدعقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ نفع نہیں دے سکتے، ان سے کوئی نفع نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ نے ان کو نفع دینے والا بنایا ہے، اللہ کی اجازت سے وہ نفع دینے والے ہیں، اللہ نے انہیں ہمیں نفع دینے والا ہی بنایا ہے۔ جیسے دوا میں شفا اللہ نے دیا ہے، ویسے ہی مصطفیٰ میں نفع اللہ نے عطا فرمایا ہے، شفاعت اللہ نے عطا فرمائی ہے، بلکہ دوا کی شفا بھی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دوا کی شفا رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، انہی کے صدقے میں سب کچھ مل رہا، وہ چاہیں تو ملے گا، نہ چاہیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ نے انہیں وہ شان بے نیازی اور شان قرب عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ نے سیدھے فرمایا کہ میں کون ہوں بتاؤ۔ اب صحابہ نے عرض کیا، فقلنا انت رسول اللہ، کہا سب نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ بتا رہے کیا تم نے ایک عام انسان سمجھ لیا ہے مجھے جو نفع نہیں دے سکتا ہے؟ میں کون ہوں آخر؟
اللہ نے مجھے نفع دینے والا ہی بنا کر کے پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اور رسول نفع دینے والا ہی ہوتا ہے۔ ایمان نفع ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت نفع ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام نفع ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی جنت کا حقدار بنا دینا نفع ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کل کا کل ذات مصطفیٰ کو نفع دینے والا ہی اللہ نے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ پھر صحابہ نے عرض کیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم ولکن من انا، پھر سرکار پوچھتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے مگر بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا فقلنا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ نسب وہاں پر سنایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انا سید ولد آدم ولا فخر، اے لوگوں سنو میں تمام بنی آدم کا سردار بنایا گیا ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں، یعنی میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں، تکبر نہیں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ پھر فرماتے وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، اور جان لو قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر سے اٹھنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں جو سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، اور میں اس پر بھی گھمنڈ و فخر نہیں کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يُنْفَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرٌ، اور میں ہی ہوں جس کے سر سے مٹی کو گرد و غبار کو دور کیا جائے گا حشر کے دن، اور میں اس پر فخر نہیں کرنے والا ہوں۔ سرکار اپنی خصائص کو سنا رہے ہیں، اپنی فضیلتوں کو سنا رہے ہیں، اپنی شانوں کا بیان خود سرکار فرما رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن نفع نہیں پہنچائے گی تو قیامت کے دن میری شان کا کیا حال ہوگا وہ دیکھ کے عقل کے اندر بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے میں کون ہوں اور کیسی شان خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے، حشر کے دن میری شان کا کیا عالم ہوگا بتایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول داخل الجنہ ولا فخر، اور جنت میں سب سے پہلے میں ہی داخل ہونے والا ہوں، اس پر بھی فخر نہیں کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع، لوگوں کو کیا ہوا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو نفع نہیں دے سکتا ہوں، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں۔ لیس کما زعموا، فرمایا یہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ لوگ گمان کر رہے ہیں، وہ جیسا سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، میں اپنوں کو نفع نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرماتے انی لاشفع و اشفع، فرماتے میں ان کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت خدا قبول فرمانے والا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حتی ان من اشفع له لیشفع فیشفع، فرماتے ہیں اے عقل کے اندوز سنو، میری اہل بیت میں سے میں جس کی شفاعت کر دوں گا وہ بھی شفاعت کرنے والا ہوگا، خدا اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی شفاعت کا حال کیا ہوگا، میری اہل بیت جب شفاعت کر رہی ہوگی تو اس وقت حال کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی الشفاعہ، فرماتے سنو میری اہل بیت کی شفاعت کا یہ حال ہوگا، یہاں تک کہ ابلیس بھی یہ لالچ میں آ جائے گا، گردن کو اونچی کر لے گا کہ شاید کہ کوئی میری شفاعت کر دے اور میں بخشا جاؤں۔ ابلیس کی نہیں ہونے والی ہے شفاعت، مگر اس کو لالچ پیدا ہو جائے گا، ایسی ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا کہ ان کی شفاعت کے قبول ہونے کے منظر کو دیکھ کر کے ابلیس کو بھی امید پیدا ہو جائے گی کہ اگر یہ شفاعت کریں گے تو شاید کہ میں بخشا جاؤں گا، مگر اہل بیت نہ اس کی شفاعت کریں گے نہ وہ بخشا جائے گا، یعنی اس کا خیال پیدا ہو جائے گا تو ان کی شفاعت کا یہ حال ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا میں شفاعت میری اہل بیت کی کروں گا، میری شفاعت سے انہیں نفع ملے گا، اور نفع ایسا ملے گا کہ وہ بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور ایسی شفاعت ہوگی کہ ابلیس کو بھی خیال شفاعت کے حاصل کرنے کا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی یہ شان ہے، آپ کے خاندان کی یہ شان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔